السلام علیکم۔ آج ہم اس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جن کے ذکر کے بغیر آخر الزماں پر بات نہیں ہو سکتی، اور وہ شخصیت نعمت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ کا اصل نام نور الدین ہے۔ آپ شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی تعلیم سید جلال الدین خوازمی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ آپ نے علم کلام شیخ شمس الدین مکی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا۔ اس دوران آپ مکہ مکرمہ میں 7 سال رہے۔ آپ اللہ کے ان پسندیدہ بندوں میں سے تھے جن کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے۔ صوفیاء کے نزدیک یہ گروہ اولیاء مراد کہلاتا ہے۔ اللہ اپنی خصوصی عنایت سے اپنے پسندیدہ بندوں کو ولی، ابدال، کتب اور غوث جیسے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایران، مصر، افغانستان، شام، سمرقند، تبریز، ملتان اور کشمیر کا سفر کیا۔ آپ موسم سرما غاروں میں گزارتے۔ اسی دوران لاکھوں لوگوں نے آپ کی کرامات اور بزرگی کا اعتراف کیا۔ پھر آپ ایران کے علاقے یزد میں گئے اور وہاں خانقاہ تعمیر کی۔ یہی لوگ آپ سے ملنے اور علم سے مستفید ہونے آتے۔ آپ آج سے 858 سال پہلے گزرے ہیں۔ آپ کے ہزاروں فارسی اشعار کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے جس میں آپ آنے والے دور کی پیشن گوئیاں فارسی اشعار کی صورت کرتے ہیں جو کہ لفظ با لفظ سچ ہوئیں۔ آپ نے 2000 فارسی اشعار میں پیشن گوئیاں کی جن میں سے صرف 350 آج میسر ہیں۔ 1000 سال کی اس قدر مستند پیشن گوئیاں کرنے کا اعزاز غالباً آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ ہم نے 700 سال تک آنے والے تمام برصغیر کے حکمرانوں کے نام ترتیب سے بتائے، تب وہ بھی جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ مثلاً تیمور کا ذکر بادشاہ کی پیدائش سے 700 سال پہلے ملتا ہے۔ اسی طرح لودھی خاندان کے حکمران سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کا ذکر ملتا ہے۔ پھر مغل خاندان کے بابر، ہمایوں، شیر شاہ سوری جو درمیان میں آئے، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، سب کے قصے ناموں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ پھر آپ انگریزوں کی آمد کا حال بیان کرتے ہیں۔ آپ نہ صرف ہندوستان بلکہ بہت سے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جو قیامت تک پیش آنے والے کم و بیش تمام واقعات اور حادثات کو اپنے قصیدوں میں بیان کرتے ہیں۔ مستقبل کی پیشن گوئیوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے آئے ماضی کی کچھ پیشن گوئیوں پر نظر ڈالنے جو کہ لفظ با لفظ سچ ہوئیں۔ ظہیر الدین بابر کے اقتدار میں آنے سے تقریباً 350 سال پہلے یعنی 1176 عیسوی میں کہ اس کے بعد کابل کا بادشاہ دہلی میں ہندوستان کا وارث ہوگا۔ آپ بابر کے دور میں سکھوں کے پیشوا کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں کہ اس کا نام نانک ہوگا اور بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اور اس فقیر کا بازار گرم ہوگا۔ بادشاہ ہمایوں کو ایک حادثہ پیش آئے گا، پھر ایک شخص شیر شاہ سوری ظاہر ہوگا۔ طریقہ ہند اس پیشن گوئی کو مکمل طور پر درست ثابت کرتی ہے۔ ہمایوں نے شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر نظام سکہ کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے اپنی جان بچائی، اور جب شیر شاہ سوری انتقال کر گیا تو اس نے شاہ ایران کی مدد سے ہندوستان پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور 1556 تک حکمرانی کی۔ آپ نے جہانگیر کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ جب وہ دارالبقا کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا۔ آپ نے تمام مغل بادشاہوں کا نام لے کر ذکر کیا سوائے اورنگزیب کے۔ ہو سکتا ہے یہ ذکر آج قصیدوں میں موجود نہ ہو، لکھا گیا ہو، دستیاب نہ ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے نہ صرف تک نشینی کی روایات کو توڑا بلکہ اپنے باپ کو گوالیار کے قلعے میں قید کروا دیا، اور تخت کے اصل وارث دارش کو یعنی اپنے بڑے بھائی کو شکست دینے کے بعد ہاتھی کے پیچھے باندھ کر لاکھوں لوگوں کے سامنے گھسیٹتے ہوئے قتل کر دیا۔ اورنگزیب کے بعد مغلیہ خاندان کا زوال ہے۔ آپ نے دہلی کے اجڑنے سے 600 سال پہلے اس کے نادر شاہ کے ہاتھوں اجڑنے کا ذکر کیا۔ نادر شاہ نے 1739 میں دہلی پر 2 حملے کر کے دہلی کو اس طرح برباد کیا کہ ایک بار تو محض غصے میں آ کر اس کے سپاہیوں نے 1.5 لاکھ لوگوں کو جیل میں قتل کر دیا۔ آپ جنگ جین کا ذکر کرتے ہیں یعنی جرمنوں کی جنگ۔
आसमान ईसाइयों को मुब्तला कर देगा, यानी ईसाइयों की तबाही और बर्बादी होगी। पहली जंग अजीम जो कि 1914 से 1918 तक हुई, फिर 21 साल बाद दूसरी जंग अजीम जो जर्मनों और ईसाइयों के दरमियान लड़ी गई। इसका नतीजा आप यूं बयान करते हैं, अगरचे बरतानिया जर्मनी पर फतह पा लेगा मगर फिर बेहद कमजोर हो जाएगा। अगरचे अंग्रेज खुद ही हिंदुस्तान छोड़ जाएंगे मगर लोगों के दरमियान एक जानलेवा फितना छोड़ जाएंगे। गौर करें, यहाँ आप मसला कश्मीर की बात कर रहे हैं। आप 1965 की जंग का तस्करा एन कितने दिनों में लड़ी गई और इसका नतीजा कुछ यूं बयान करते हैं, 17 दिन की जंग के बाद अल्लाह के फजल से इस्लाम के गाजी फतह याब होंगे। फिर आप सकुते ढाका का जिक्र कुछ यूं करते हैं, मुसलमानों पर उनकी अपनी जमीन तंग हो जाएगी और तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर होगी। माजी की दुरुस्त पेशन गोइयों के बाद आए अब हाल की पेशन गोई देखते हैं। इस वक्त किसी को अहले हक ना देखेगा, लोग चोर डाकू के सर पर दस्तार रखेंगे, यानी बदतरीन लोग हुक्मरान होंगे। आए अब मुस्तकबिल की पेशन गोइयों का जायजा लेते हैं। मुस्तकबिल के किसी दौर के बारे में आपने फरमाया, उस वाक़या के बाद किस वाक़या के बाद इसकी तफसील नहीं मिलती। शोरिश जाहिर होगी और उस सरजमीन पर फितना बर्पा होगा। इस वक्त बुत परस्त कौम कलमा गो मुसलमानों पर हिंदुआना कैरो गजब के साथ जाहिर होगी। इस जंग में लड़ते मुसलमानों की मदद के लिए शुमाल मशरिक की तरफ से फतह हासिल करवाने के लिए गायबाना मदद आएगी। फिर आप फरमाते हैं, तुर्की, ईरान, अरब और मशरिक वस्ता से मदद के लिए लोग दीवाना वार आएंगे। फिर इस जंग में इत्तेहाद कैसे होगा, इस बारे आप फरमाते हैं, तुर्की, ईरान और चीन वाले यकजान हो जाएंगे और ये सब हिंदुस्तान को गाजियाना फतह करेंगे। और ये जंग किस कदर खून रेज होगी, इस बारे आपने फरमाया, दरियाए अटक काफरों के खून से 3 मरतबा भर के जारी होगा। इस बात की समझ इस वक्त तक अधूरी है जब तक हम इस पेशनगोई पर नजर ना डालें। पंजाब, लाहौर, कश्मीर, दरियाए गंगा, दरियाए जमुना का इलाका और बंजोर शहर मुसलमान फतह करेंगे। बहुत से साहिब इल्म लोग इसको हदीस की रोशनी में गज़वा हिंद के नजरिए से देखते हैं। तीसरी मतवक्का जंग अजीम के बारे आप फरमाते हैं, हिंद की तरह मगरिब की तकदीर भी खराब हो जाएगी और तीसरी जंग शुरू होगी। इस जंग में शिकस्त करदा जर्मनी या जापान रूस के साथ बराबरी करेगा या मिल जाएगा और इस जंग में जहन्नमी किस्म के इंतहाई मोलक आतिशी हथियार इस्तेमाल होंगे। फिर आप फरमाते हैं, अचानक हज के दिनों में इमाम मेहंदी का ज़हूर होगा और ये बात पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगी। इसके बाद इस्फहान शहर से दज्जाल जाहिर होगा, उसे कत्ल करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। इन पेशन गोइयों के बाद आप फरमाते हैं, ऐ नेमत शाह खामोश हो जा, अल्लाह के राजों को जाहिर न कर। एक जगह आप फरमाते हैं, नेमत शाह एक कोने में बैठा है और सब कुछ देख रहा है। आपने 1431 हिजरी में 105 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया। ईरान के शहर नीन के वस्त में आपका अजीमुशान मिज़ार है।